ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم تمام مریضوں کو صحت کاملہ واجلہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ماہ شعبان وہ باعظمت مہینہ ہے جس کے بارے میں حضرت امام خمینی فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کی عظمت اور فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ رسول اللہ نے اس کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے، کیونکہ حدیث ہے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور حدیث ہے کہ ماہ شعبان میرا مہینہ ہے، اس مہینے میں میری محبت میں جو انسان روزے رکھے گا اس انسان پر دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی۔ ماہ شعبان عظمتوں والا مہینہ ہے، فضیلتوں والا مہینہ ہے، اور ماہ شعبان اہل بیت کے لیے خوشیوں کا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان واحد وہ مہینہ ہے جس مہینے میں کسی معصوم کی شہادت نہیں ہوئی۔ یکم شعبان کو ولادت حضرت زینب سلام اللہ علیہا ہے، 3 شعبان کو ولادت امام حسین سید الشہداء علیہ السلام ہے، 4 شعبان کو ولادت حضرت عباس ہے، 5 شعبان کو، چونکہ آج 5 شعبان ہے، 5 شعبان کو ولادت حضرت امام زین العابدین سید الساجدین امام سجاد علیہ السلام ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ 11 شعبان کو ولادت حضرت علی اکبر ہے، اور 15 شعبان کو ولادت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ 15 شعبان اس مہینے کا سب سے اہم دن ہے، اور 15 شعبان کی رات کے اعمال بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اور روایات میں ہے کہ شب قدر کے بعد سب سے افضل ترین رات 15 شعبان کی رات ہے، جس کو نیمہ شعبان کہتے ہیں، اور نیمہ شعبان کے اعمال ہیں جو آج آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج 5 شعبان ہے، اور 5 شعبان ولادت امام زین العابدین ہے۔ امام زین العابدین ہمارے چوتھے امام ہیں، اور یہ وہی ہستی ہیں جنہوں نے شہادت امام حسین کے بعد امامت کے فرائض کو سنبھالنا شروع کیا، اور واحد امام ہیں جنہوں نے مشکل ترین حالات میں امامت سنبھالی ہے۔ کون سا مشکل حالات؟ کہ جب کربلا کے میدان میں تمام اہل بیت کے گھر والے شہید ہو چکے تھے، امام حسین شہید ہو چکے تھے، اس حالت میں لاشیں سب موجود تھیں، ان حالات میں امام زین العابدین نے امامت سنبھالی ہے۔ امام زین العابدین کا پورا نام حضرت علی ابن الحسین ہے، علی ہے، امام زین العابدین کا نام بھی علی ہے۔ امام زین العابدین ایک مرتبہ مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے، تو ایک اہل بیت کے دشمن نے، اب میں اس کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا، اس نے آ کر امام زین العابدین کو روکا اور پوچھا کہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ تو امام زین العابدین نے بتایا کہ میرا نام علی ہے۔ فوراً چڑ گیا، اس کو بڑا ناگوار گزرا۔ اس نے کہا کہ تمہیں علی کے علاوہ اور کوئی نام نہیں آتا؟ کوئی اور نام بھی رکھا کرو، سب کے نام علی رکھتے ہو۔ تو امام زین العابدین فوراً گئے گھر اور اپنے بابا کو، امام حسین علیہ السلام کو جا کر بات بتائی کہ فلاں شخص تھا اور اس نے مجھے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو میں نے اپنا نام علی بتایا، تو اس نے مجھے کہا کہ کیا علی کے علاوہ اور کوئی نام نہیں آتا؟ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے جتنے بیٹے دیے ہیں میں نے ان کا نام علی رکھا ہے، لیکن اللہ اگر مجھے 100 بیٹے بھی عطا کرتا میں ان سب کا نام علی رکھتا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک علی اکبر، علی اصغر، یہ امام زین العابدین کے بارے میں بعض روایات ہیں کہ یہی علی اوسط ہیں، ٹھیک ہے، ان کا نام بھی علی ابن حسین ہے، یعنی امام کے جتنے بیٹے تھے سب کا نام امام نے علی رکھا۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اللہ 100 بیٹے عطا فرماتا تو میں سب کا نام علی رکھتا۔ آپ بھی علی نام رکھا کریں، ائمہ کے معصومین کے ناموں پر اپنی اولادوں اور بچوں کے نام رکھا کریں۔ 14 معصومین جو ہیں کوشش کریں ان کے ناموں پر نام رکھیں، یا ایسے نام رکھیں جن ناموں سے اہل بیت کی محبت ٹپکتی ہو، نہ کہ نفرت اہل بیت وہاں سے نمودار ہوتی ہو۔ امام زین العابدین بہت زیادہ عظمتوں اور فضیلتوں کے حامل ہیں۔ ولادت امام کی 5 شعبان 38 ہجری میں ہوئی ہے،
38 ہجری میں امام زین العابدین کی ولادت ہوئی ہے، اور کل مدت امامت جو ہے، یعنی کربلا سے جب امام زین العابدین نے امامت کے فرائض سنبھالے وہاں سے لے کر شہادت تک، یہ ٹوٹل 35 سال بنتے ہیں۔ 35 سال امام زین العابدین کی مدت امامت ہے۔ امام زین العابدین کی والدہ محترمہ کا نام حضرت بی بی شاہر بانو ہے، اور امام زین العابدین کی کل عمر مبارک جو ہے وہ 57 سال ہے، 57 ایئرز ہے، اور کل عمر مبارک امام زین العابدین کی یہی ہے۔ دو اہم لقب امام زین العابدین کے، ایک سید الساجدین اور زین العابدین، اتنے سجدے کیے کہ لقب پڑ گیا سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کا سردار۔ زین العابدین، اتنی عبادت کی کہ عبادتوں کی زینت لقب لگ گیا، لقب بن گیا امام زین العابدین علیہ السلام کا۔ بہت عظمتیں ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کی۔ پروردگار عالم ہمیں امام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دو اہم نکتے امام زین العابدین کے حوالے سے کہ آج ہم دیکھیں ولادت کا دن ہے امام کی، اور امام کا بہترین سرمایہ جو آج ہمارے پاس اس دور میں موجود ہے وہ صحیفہ سجادیہ ہے۔ امام کی وہ دعاؤں کی کتاب، جو وہ مناجات جو امام علیہ السلام نے اپنی زندگی میں پڑھی ہیں یا لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائی ہیں، لوگوں کو بتائی ہیں، وہ مناجات صحیفہ سجادیہ میں موجود ہیں۔ اور جو صحیفہ سجادیہ میں جو امام زین العابدین کی مناجات موجود ہیں یہ مکمل نہیں ہیں، یہ ان مناجات کا ایک حصہ ہے جو صحیفہ سجادیہ میں موجود ہے۔ اور امام زین العابدین کی امامت کا حق ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں میں صحیفہ سجادیہ رکھیں اور امام زین العابدین کی ان مناجات کو پڑھیں کہ امام زین العابدین اپنے شیعوں کو بتا رہے ہیں کہ اپنے رب سے مناجات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، اپنے رب سے دعا مانگنی ہے تو کیسے مانگنی ہے۔ امام زین العابدین کی وہ مناجات سے بھری ہوئی کتاب، اس کو پڑھیں۔ بہت اس کا رواج نہیں ہے، کتاب پڑھنا ہمارے پاکستانی ثقافت میں شامل نہیں ہے، موبائل چلانا ثقافت میں شامل ہے، اور الٹے پھلٹے کام کرنا ثقافت میں شامل ہے، لیکن کتابیں پڑھنا ہماری ثقافت میں شامل نہیں ہے۔ کتابیں پڑھیں، اور خصوصاً اہل بیت کی جو کلام ہے، جیسے صحیفہ سجادیہ ہے، جیسے نہج البلاغہ ہے، ان کلام کو، ائمہ کی ان کلام کو پڑھنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ائمہ نے کیا کلام ارشاد فرمایا، ہمیں کیا ہدایات فرمائیں۔ قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کا کلام ہے، نہج البلاغہ پڑھیں جس میں قرآن کی تفسیر ہے، نہج البلاغہ قرآن کی تفسیر ہے، اور صحیفہ سجادیہ قرآن اور نہج البلاغہ کی تفسیر ہے۔ یہ بہت زیادہ عظمت بھری کتابیں ہیں، ہمیں انہیں ضرور پڑھنا چاہیے۔ ماہ شعبان خود عظمتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان کے پورے مہینے کے اعمال ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ماہ شعبان کا پہلا عمل روزہ رکھنا ہے، مستحب روزے رکھنا۔ ماہ شعبان کے روزے رکھنا مستحب ہے۔ رسول اللہ کی اور باقی تمام معصومین کی زندگی کا یہ وتیرہ تھا، یہ ان کی عادت تھی کہ 3 مہینے مسلسل آئمہ روزے رکھا کرتے تھے، ایک رجب، شعبان اور رمضان، یہ 3 مہینے مسلسل آئمہ روزے رکھتے تھے۔ یہ آئمہ کی سیرت میں رہا ہے۔ تو ماہ رجب میں بھی جو گزشتہ مہینہ ہے، آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا میں نے کہ ماہ رجب کے روزے رکھنا مستحب ہے اور اس کا بہت اجر و ثواب ہے۔ ماہ شعبان کے روزے رکھنا اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب ماہ شعبان کے روزے رکھنے کا ہے۔ اور ماہ شعبان کے آپ شروع میں بھی روزے رکھ سکتے ہیں، درمیان میں بھی رکھ سکتے ہیں، آخر میں بھی رکھ سکتے ہیں، پورا مہینہ رکھیں تو وہ اور زیادہ اچھی بات ہے۔ جتنے زیادہ آپ روزے رکھیں گے اللہ تعالیٰ ثواب اور اجر عطا فرماتا ہے۔ لیکن بعض ان میں سے ایام ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا ضروری ہے، مستحب ہے، واجب نہیں ہے، لیکن اس کا بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے، تاکید کی گئی ہے۔ جیسے 15 شعبان، 15 شعبان ولادت امام زمانہ کا دن ہے، اس دن کا روزہ رکھنا اس کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ یہ ایسا روزہ ہے جو موقت ہے، یعنی اس کی تاکید کی گئی ہے کہ یہ روزہ حتماً آپ نہ چھوڑیں، اس کو لازمی آپ رکھیں۔ 15 شعبان کا روزہ ابھی سے نیت کر لیں، اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے سے پہلے نیت کرتا ہے، گناہ کرنے کی نیت کا گناہ لکھا نہیں جاتا۔ آپ نے گناہ کیا نہیں ہے، ابھی نیت کی ہے گناہ کرنے کی، وہ لکھا نہیں جائے گا۔ گناہ کرو گے تو لکھا جائے گا۔ لیکن نیکی کے بارے میں اللہ اتنا رحیم ہے، اتنا مہربان ہے کہ ابھی نیکی کی نہیں ہے، صرف نیکی کرنے کی نیت کی ہے، اللہ کہتا ہے نیکی لکھ دو۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ نیکی لکھ دو، ابھی نیت کی ہے، نیکی کو انجام نہیں دیا، عمل صالح انجام نہیں دیا، صرف عمل صالح کرنے کی نیت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کیونکہ اس نے عمل صالح کرنے کی نیت کی ہے، اس کا یہ عمل صالح ابھی سے لکھ دو۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو ابھی سے نیت کر لیں یہیں بیٹھے ہوئے کہ ہم 15 شعبان کا روزہ رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ آج ہی کے آج فرشتے کو حکم دے گا کہ اس کا 15 شعبان کے روزے کا اجر
لکھ دو. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو بہت زیادہ عظمت ہے روزہ رکھنے کی. اور ماہ شعبان کے روزے رکھنے کی بہت زیادہ عظمت ہے. لازمی کم سے کم پورے مہینہ آپ روزے نہیں رکھ سکتے, 10 روزے نہیں رکھ سکتے, 5 نہیں رکھ سکتے, 3 روزے کم ضرور رکھیں. 3 روزے حتماً رکھیں, اور جو 3 بھی نہیں رکھ سکتا وہ کم از کم 15 شعبان کا 1 روزہ حتماً رکھے. ثواب ہے, اجر ہے, اس سے بہرہ مند ہو, اس سے خالی نہ رہے. ہو سکتا ہے ماہ شعبان یہی مہینہ آپ خود اندازہ کریں, پچھلے سال ماہ شعبان میں کتنے ایسے مومنین تھے جو آپ کے ساتھ موجود تھے, آج اس دنیا میں نہیں ہیں, فوت ہو گئے ہیں. دعا کریں کہ یہ ماہ شعبان کی معرفت ہمیں حاصل ہو, اور جب اگر حاصل ہو جاتی ہے تو اچھی بات ہے, اور اگر یہ ماہ شعبان ہم ضائع کر دیں خدا نخواستہ, تو پھر اللہ سے یہ ضرور دعا کریں کہ اللہ اگلا ماہ شعبان ہمیں ضرور دکھانا, تاکہ ہم اس میں یہ حق ادا کر سکیں, اس کی معرفت حاصل کر سکیں. ماہ شعبان کا ایک بہترین عمل وہ محمد اور آل محمد پر درود بھیجنا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. درود پڑھنا ویسے ہی اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے, لیکن ماہ شعبان میں یہ عمل بتایا گیا ہے کہ مشکلات کے لیے, پریشانیوں کے لیے, اور گھر میں خیر و برکت کے لیے, رزق میں اضافے کے لیے انسان درود پڑھے, اللہ تعالیٰ اس کے مسائل حل کر دے گا. اور درود پڑھنے کا ایک بہترین جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ دل سے منافقت چلی جاتی ہے. درود پڑھنے سے دل سے منافقت چلی جاتی ہے. ہم سب مومن ہیں, اہل بیت کے ماننے والے ہیں, لیکن اہل بیت کے ماننے والوں میں آپ منافقت زیادہ دیکھیں گے. بعض اوقات ہونی نہیں چاہیے, بہت بری چیز ہے منافقت. کیا منافقت؟ سامنے کچھ اور ہے, پیچھے کچھ اور ہے. ہمارے سامنے کچھ اور چہرہ رکھا ہوا ہے, اور دوسروں کے سامنے کچھ اور چہرہ, یعنی 2 چہرے والا انسان, 2 یا 2 سے زیادہ چہرے رکھنے والا انسان, یہ منافق ہے. مثال کے طور پر لوگوں کے سامنے بڑا نمازی ہے, روزے دار ہے, عبادتیں کرتا ہے, ہاتھ میں ہر وقت اس پہ تسبیح ہے, جب دیکھو مسجد بیٹھا ہوا ہے, اور لوگوں سے بڑے طریقے سے بات کرتا ہے, اور جب باہر نکلتا ہے تو غریبوں کی مدد کرتا ہے, اور مسافروں کی مدد کرتا ہے, لوگوں کو, غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے, نمازیں پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے. لیکن جب گھر جاتا ہے بیوی کو گالیاں دیتا ہے, جب گھر جاتا ہے والد کی بے احترامی کرتا ہے, جب گھر جاتا ہے ماں کی بے احترامی کرتا ہے, جب گھر جاتا ہے بچوں پر ظلم کرتا ہے. یہ منافق ہے. باہر کچھ اور چہرہ بنایا ہوا ہے, اندر کچھ اور چہرہ بنایا ہوا ہے. تو درود پڑھنے کا ایک بہترین جو فائدہ ہے وہ کیا ہے؟ انسان کے دل سے منافقت ختم ہو جاتی ہے, بشرط یہ کہ درود خلوص کے ساتھ پڑھیں, عادت کے ساتھ نہ پڑھیں, بلکہ نیت کر کے خلوص کے ساتھ, ارادے کے ساتھ پڑھیں. اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرماتا ہے. تیسرا ماہ شعبان کا بہترین عمل وہ ہیں مناجات شعبانیہ. مناجات شعبانیہ بعض دعائیں ہیں جو دعاؤں کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں, ان کو ضرور پڑھنی چاہیے, اور خصوصاً مناجات شعبانیہ جو ہے وہ عام روٹین میں ظہر کی نماز کے بعد انسان کو پڑھنی چاہیے. ماہ شعبان کا 5واں بہترین عمل وہ ہے 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. ڈیلی کی روٹین بنائیں. ہر نماز کے بعد مثلا آپ نے دن میں 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنی ہے, صبح بھی پڑھ لیں, دوپہر کو پڑھ لیں, پھر شام کو بھی پڑھ لیں. ٹوٹل کتنی ہوگی؟ 70 و 70 140, اور 70 210. اور اگر آپ 3 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے, دن میں 1 مرتبہ پڑھ لیں, اس کا بھی بہت زیادہ اجر ہے. یعنی ڈیلی اپنی روٹین بنا لیں کہ 70 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کا ورد کرنا ہے. اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. 6واں بہترین عمل ماہ شعبان کا وہ غسل کرنا ہے. آج 5 شعبان ہے, اگر ابھی ان 5 دنوں میں اگر کسی نے غسل نہیں کیا ماہ شعبان کی نیت سے, تو وہ کل ہی کر لے, یہ بے شک آج شام تک کر لے, ابھی نماز کے بعد جا کے گھر جا کے. جمعے کا غسل الگ ہے, شعبان کا غسل الگ ہے. ہاں آپ جمعے کا غسل کر رہے ہیں, ساتھ نیت کر لیں کہ یہ شعبان کا غسل بھی کر رہا ہوں, تو دونوں کا آپ کو ثواب حاصل ہو جاتا ہے, دونوں آپ نے غسل کر لیے ہیں. لیکن اگر ابھی جمعے کی نیت کی تھی, شعبان کی نیت نہیں کی, تو کل بے شک غسل کر لیں, پرسوں کر لیں. ماہ شعبان میں 1 مرتبہ شعبان کے مہینے کی نیت سے غسل کرنا بہت زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے. اور 7واں عمل نیمہ شعبان کے اعمال ہیں جن کے اندر دعائے جوشن کبیر ہے, دعائے توسل ہے, دعائے کمیل ہے, یا اس طرح کی اور دیگر دعائیں ہیں جو, اور خصوصاً چونکہ نیمہ شعبان اور وہ رات ہے جس رات امام زمانہ کی ولادت ہوئی ہے, اور 15 شعبان ولادت کا دن ہے, تو اس رات دعائے ندبہ ضرور پڑھیں, کیونکہ دعائے ندبہ امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب ہے, اور دعائے عہد ہے امام زمانہ سے منسوب, وہ پڑھیں. اور دعائے امام زمانہ جو ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں اس کو پڑھنا چاہیے. پروردگار عالم ہمیں ان تمام اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد. ماہ شعبان کی
عظمت بہت زیادہ بیان ہے۔ ماہ شعبان کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے میں امام صادق کی 3 احادیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ من صام ثلاثۃ ایام من شعبان وجبت لہ الجنہ وکان رسول اللہ شفیعہ فی القیامہ۔ سبحان اللہ۔ امام صادق فرماتے ہیں جس شخص نے ماہ شعبان کے 3 روزے مسلسل رکھے، جس نے ماہ شعبان کے 3 روزے مسلسل رکھے، وجبت لہ الجنہ، اس انسان پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ صرف جنت ہی واجب نہیں ہوتی بلکہ وَكَانَ رسول اللہ شفیعہ یوم القیامہ، رسول اللہ روز قیامت اس انسان کی شفاعت کریں گے۔ جو انسان مسلسل 3 روزے رکھے ماہ شعبان کے۔ امام صادق علیہ السلام کی دوسری حدیث ہے، امام صادق فرماتے ہیں من صام ثلاثۃ ایام من آخر شعبان وصلها بشہر رمضان کتب اللہ لہ صوم شہرین متتابعین۔ سبحان اللہ، یہ بھی انتہائی خوبصورت حدیث ہے، توجہ فرمائیں۔ من صام ثلاثۃ ایام من آخر شعبان، امام صادق فرماتے ہیں جس نے شعبان کے مہینے کے آخر میں 3 روزے رکھے، شعبان کے مہینے میں آخری 3 روزے رکھے، وصلها بشہر رمضان، اور 3 روزے اس نے ایسے رکھے کہ وہ آخری 3 رکھے اور وہ روزے رمضان کے روزوں کے ساتھ ملا دیے، جوڑ دیے، اور وہاں سے رمضان کے روزے رکھنا بھی شروع کر دیا، اس کو کتنا اجر ملے گا؟ کتب اللہ لہ صوم شہرین متتابعین، چونکہ اس نے آخری 3 روزے رکھے تھے اور پھر رمضان کے روزوں کے ساتھ جوڑ دیے، تو اللہ فرماتا ہے اس کو شعبان کے بھی پورے مہینے کے روزوں کا ثواب ملے گا، رمضان کے بھی پورے مہینوں کے ثواب ملے گا۔ رکھے 3 روزے تھے شعبان کے، 3 روزے رکھے تھے آخری 3، اور رمضان کے روزوں کے ساتھ ان کو جوڑ دیا، اللہ فرماتا ہے اس کو شعبان کے پورے مہینے کے روزوں کا ثواب اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ آخری حدیث امام صادق علیہ السلام کی، امام فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک شخص نے امام صادق سے آ کر سوال کیا، مولا بتائیے کہ شعبان کے مہینے کا بہترین اور افضل ترین عمل کیا ہے؟ شعبان کے مہینے کا بہترین اور افضل ترین عمل کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ اس نے پوچھا ما افضل ما یفعل فی، شعبان کے مہینے کا بہترین عمل کیا ہے؟ امام نے فرمایا الصدقۃ والاستغفار، ماہ شعبان کا بہترین عمل صدقہ دینا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا ہے۔ استغفار بہت ضروری ہے، اپنی زندگی کی روٹین بنا لیں، اٹھتے بیٹھتے اللہ سے توبہ طلب کریں، عادت کے طور پر نہ، ارادے کے طور پر سمجھ کر، مطلب دن میں 100 دفعہ کہہ دے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اور گناہ بھی کرتا رہے، یہ استغفار نہیں ہے۔ استغفار ہے کہ گناہوں کے راستے کو چھوڑ کر پھر اللہ کے راستے پر آ جانا، یہ استغفار ہے۔ حقیقی استغفار یہ ہے کہ اس راستے کو چھوڑ دینا جس راستے پر پہلے چل رہا تھا، جس راستے پر اس کو شیطان لے گیا تھا، اس راستے کو ترک کر کے پوری زندگی کے لیے اب یہ آ گیا اللہ کے راستے پر۔ اگر اس نے اپنی زندگی کو تبدیل کر لیا ہے اور اس کی زندگی کا اگر کوئی ٹرننگ پوائنٹ آ گیا ہے، یہی استغفار ہے، یہی توبہ ہے، اور اس توبہ کا مطالبہ ائمہ کرتے ہیں اپنے مومنین سے کہ بہترین عمل ماہ شعبان کا کیا ہے؟ الصدقۃ والاستغفار۔ پروردگار عالم ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا